अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहम्मद हुसैन हीकल और अलामा शिबली नौमानी ने तिबरी बिलाजरी और दीगर मुस्तनद मरखों के हवाले से लिखा है कि अबू उबैद की तलवार का वार इतना ज़ोरदार था कि सफ़ेद हाथी की सूंड मस्तक से साफ कट गई थी। एक यूरोपी मरख लिखता है कि सूंड पूरी नहीं कटी थी क्योंकि उस हाथी की जिसामत ऐसी कभी हिकल थी कि सूंड एक वार से कट ही नहीं सकती थी। ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सूंड आधी से ज़्यादा कट गई थी। जख्मी शेर, चीता, हाथी और ऊंट इंतकाम जरूर लेते हैं। हाथी और ऊंट का कीना मशहूर है। फारस का ये हाथी था तो खूंखार ही, इसने अबू उबैद को पहले गिराया। वो पीठ के बल गिरे और हाथी ने उनके सीने पर पांव रखकर अपने जिस्म का वजन डाला। तसव्वुर किया जा सकता है कि अबू उबैद का जिस्म किस तरह कुचला होगा। अबू उबैद का एक भाई हकम करीब ही था। उसने पहला काम यह किया कि हाथी की टांग पर तलवार का वार किया। हाथी का हूदा गिरा हुआ था। हाथी पीछे हटा। हकम ने अबू उबैद का परचम उठाकर ऊपर किया और चिल्लाकर नारा लगाया, हमारा आलम बुलंद है। हकम की तवज्जो परचम पर थी कि इसे ऊंचा रखा जाए ताकि मुजाहिदीन के हौसले बुलंद रहें। सफ़ेद हाथी पहले से ज्यादा गजबनाक हो गया था। उसने हकम को टक्कर मारकर गिराया और जिस तरह अबू उबैद पर पांव रखकर कुचला था उसी तरह हकम को भी कुचल डाला। एक और मुजाहिद आगे बढ़ा और उसने परचम उठाकर ऊपर किया। परचम खून आलूद हो गया था। इस मुजाहिद ने परचम बुलंद किया तो सफ़ेद हाथी ने इसे भी गिराकर कुचल डाला। अबू उबैद की शहादत के बाद यके बाद दीगरे 7 मुजाहिदीन ने परचम उठाकर बुलंद किया और हाथी ने हर एक को कुचल डाला। मुश्किल यह थी कि हाथी से बचने के लिए भागने की जगह नहीं थी। वहां की जमीन लाशों और बेहोश जख्मियों से अटी पड़ी थी। जख्मों से गिरे हुए घोड़े भी पड़े हुए थे। चला नहीं जाता था। ये 7 मुजाहिदीन जिन्हें अबू उबैद के बाद हाथी ने कुचला था, अबू उबैद के हम नसब और हम कबीला थे, बल्कि अबू उबैद के ही खानदान बनु सकीफ के थे। अबू उबैद की बीवी दूमा का वो ख्वाब पूरा हो चुका था जिसमें उसने देखा कि आसमान से एक आदमी हाथ में शराब तहूर लिए हुए उतरा। अबू उबैद और चंद अहले सकीफ ने सुराही से शराब तहूर पी। दूमा ने यह ख्वाब अपने शोहर अबू उबैद को सुनाया तो उन्होंने कहा था कि यह शहादत का इशारा है। दूमा ने ख्वाब में अबू उबैद के साथ ही इन 7 आदमियों को शराब तहूर पीते हुए देखा था। मसना बिन हारसा कुछ दूर थे। उन्होंने देखा कि अपना परचम उठता और गिरता है तो वो दौड़ते आए और परचम उठाकर एक मुजाहिद को दिया और वहां से दूर चले गए। चंद एक मुजाहिदीन ने सफेद हाथी को घेर कर बर्छियों से गिरा दिया। उसके सामने कोई नहीं जाता था। पीछे से और पहलू से उसे बर्छियां मारते थे। मसना बिन हरसम ने परचम तो ऊंचा कर दिया लेकिन मुजाहिदीन में भगदड़ वाली कैफियत पैदा हो गई थी। इसकी एक वजह यह थी कि अबू उबैद के बाद जो 7 मुजाहिदीन परचम बुलंद करते हुए शहीद हुए थे वो सब के सब सरदार थे। मसना हकीकत पसंद और तजर्बाकार सलार थे। उन्होंने देख लिया कि लड़ते रहने का मतलब खुदकुशी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब यही काम बहुत बड़ा कारनामा होगा कि जो मुजाहिदीन अभी जिंदा हैं उन्हें जिंदा ही इस मैदान हशर से निकाल कर दरिया के पार ले जाया जाए और मरोहा चला जाए। मसना ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते थे कि भागो और अपनी जानें बचाओ। वो मुनज़्ज़म तरीके से अपने लश्कर को पसपा कराने की सोच रहे थे। चूंकि मुजाहिदीन थक कर शल भी हो चुके थे और कसीर तादाद दुश्मन उन पर गालिब भी आ चुका था और उनकी आधी नफरी शदीद जख्मी हो चुकी थी, इसलिए मुजाहिदीन का जज्बा और हौसला मांद पड़ गया था। शहादत की रफ्तार तेज हो गई थी। इतने में देखा गया कि कुछ मुजाहिदीन जिनमें सवार भी थे और प्यादे भी खुद ही कश्तियों के पुल पर पहुंच गए और पसपा हो रहे थे। इधर मसना बिन हारसा ने अपने काजदों से कहा कि लड़ाई से बच बचा कर सरदारों तक पहुंचो और उन्हें मेरा पैगाम दो कि अपने आदमियों को कश्तियों के पुल से पीछे निकालो, लेकिन भगदड़ की सूरत में नहीं। मुस्तनद तारीखों में यह वाक़या तफसील से लिखा है कि अबू उबैद के कबीला सकीफ का एक मुजाहिद अब्दुल्ला बिन मरसद सकफी कहीं करीब खड़ा था। एक तो उसने यह देखा कि कुछ सवार और प्यादा मुजाहिदीन पुल के रास्ते भाग रहे हैं और उसके साथ ही यह सुन लिया कि मसना बिन हरसा सरदारों को पसपाई का हुक्म दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मरसद बड़ा ही जोशीला मुजाहिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना वार शदाई था। वो दौड़ा गया और तलवार से कश्तियों के पुल के रस्से काट दिए। पुल के इस सिरे की इब्तदाई 5-6 कश्तियां पुल से अलग हो गईं। इब्ने मरसद मसना बिन हरसा ने गुस्से से पूछा, यह क्या किया तूने? खुदा की कसम, तू चाहता है कि हम सब आतिश परस्तों के हाथों कट मरें? हाँ इब्ने हरसा, अब्दुल्ला बिन मरसद ने जवाब दिया, मैंने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है। अबू उबैद और उसके बाद 7 सरदार शहीद हो गए हैं। ये सब सकफी थे, मैं भी सकफी हूँ। जिस तरह हमारा सिपा सलार शहीद हुआ है और जिस तरह हमारे सरदार शहीद हुए हैं
اس طرح ہم سب بھی لڑتے ہوئے شہید ہوں گے۔ عبداللہ ثقفی گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی ہی بلند آواز سے اعلان کرنے لگا، عرب کے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزارو، اپنے سالاروں اور سرداروں کی طرح لڑتے ہوئے جانے دے دو، واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ مجاہدین کا حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے جب سنا کہ پل توڑ دیا گیا ہے تو رہا سہا حوصلہ بھی نہ رہا۔ بعض دریا کی طرف دوڑے اور دریا میں کود گئے۔ دریا پورے جوش میں تھا۔ عرب کے ریگزار میں پل کر جوان ہونے والے مجاہدین تیرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ ڈبکیاں کھانے لگے اور 3-4 ڈوب گئے۔ مسنا نے جب یہ بھگدڑ اور افراتفری کا عالم دیکھا تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی گھبراہٹ یہ تھی کہ لشکر نے پسپائی کا یہ راستہ اختیار کیا تو بہت سے ڈوب جائیں گے اور جو تیرنے کی کوشش کریں گے انہیں فارسی تیر انداز دریا میں ہی ختم کر دیں گے۔ مسنا نے اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے۔ ایسی صورتحال سے وہ پہلے کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر اونچا کیا۔ اس وقت لڑائی پل سے کچھ دور ہو رہی تھی۔ مسنا نے چند ایک مجاہدین کو جو اس وقت ان کے باڈی گارڈ بنے ہوئے تھے یہ کام سونپا کہ وہ کسی طرح ان کشتیوں کو جو پل سے سرے گئی ہیں رسوں سے پرو دیں اور پل کو مکمل کر دیں۔ ایسی قیامت خیز صورتحال میں یہ کام ناممکن کی حد تک محال تھا، لیکن مجاہدین دریا میں اتر گئے۔ انہیں یہ سہولت مل گئی تھی کہ کنارے کے قریب دریا گہرا نہیں تھا۔ انہوں نے رسے سے الگ یا ڈھیلی ہو جانے والی کشتیوں کو پکڑ لیا اور کٹے ہوئے رسوں کو گانٹھیں دے کر کشتیوں کو باندھ دیا۔ مجاہدو، مسنا نے خود اعلان کیا، دریا میں مت کودو، پل بن گیا ہے، میں دشمن کو روکے رکھوں گا، آرام سے پل سے گزر جاؤ۔ یہ اعلان تمام میدان جنگ میں پہنچایا گیا۔ مجاہدین سے کہا گیا کہ وہ بھاگے نہیں، لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے آئیں اور پل تک پہنچیں۔ مسنا بن حارثہ نے اپنے محافظ دستے کے مجاہدین اور چند اور مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ کچھ تیر انداز بھی دائیں بائیں کھڑے کر دیے۔ مجاہدین میدان سے نکل کر پل پر آنے لگے۔ فارسی ان کے تعاقب میں آتے تھے تو مسنا اور ان کے ساتھ کھڑے مجاہدین انہیں روک لیتے تھے۔ مسلمان تیر انداز انہیں تیروں کا نشانہ بناتے تھے۔ اس طرح پیچھے ہٹنے والے مجاہدین پل پر سے گزر جاتے تھے۔ مسنا اور ان کے جانباز اور تیر انداز پل سے ذرا آگے دشمن سے لڑتے رہے اور مجاہدین دوڑ دوڑ کر پل سے گزرتے رہے۔ فارس کے تیر انداز پل پر جانے والے مجاہدین پر تیر چلاتے تھے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑوں سے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ فارسیوں نے پل کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسنا اور ان کے جانباز جس قہر و غضب سے لڑ رہے تھے اس سے فارسی آگے نہیں آ سکتے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے پرچم بلند رکھا۔ اس دوران عبداللہ بن مرثد ثقفی آگے ہو کر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ اس کے جو ساتھی انتہائی خون ریز مارکے سے زندہ نکل آئے تھے انہوں نے بتایا کہ عبداللہ پسپائی کے حق میں نہیں تھا، وہ ایسے عتاب سے لڑ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے جو آیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک مسلمان اور ایک فارسی گھڑ سوار ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، ان کی تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں کے گھوڑے بڑی تیزی سے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہو رہے تھے۔ ایک گھوڑا پیچھے ہٹا، پیچھے عبداللہ ثقفی ایک فارسی فوجی کو گرا چکا تھا، گھوڑے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ گھوڑا اتنی تیزی سے پیچھے ہٹا کہ عبداللہ ثقفی سے ٹکرایا اور اسے گرا دیا۔ گھوڑا بھی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ عبداللہ ثقفی اس قدر تھک چکا تھا کہ وہ فوراً اٹھ نہ سکا۔ گھوڑے کے پچھلے دونوں پاؤں اس کے پیٹ پر پڑے اور پیٹ پھٹ گیا۔ پھر اس پر گھوڑے کے اگلے پاؤں پڑے۔ عبداللہ ثقفی بری طرح کچلا گیا اور شہید ہو گیا۔ مجاہدین تیز دوڑتے ہوئے پل تک پہنچ رہے تھے۔ وہ ایک ایک دو دو کر کے آتے تھے۔ مسنا اپنے مجاہدین کے ساتھ دشمن کا راستہ روکے کھڑے تھے اور غیر معمولی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ انہیں بھاگنے نہ دو، یہ للکار بہمن جادویہ کی تھی۔ آگے ہو کر پل توڑ دو۔ فارسی پل تک پہنچنے کے لیے جانیں قربان کر رہے تھے، لیکن آگے مجاہدین قہر برساتی دیوار بنے ہوئے تھے۔ ان کا جھنڈا گرانے کی کوشش کرو۔ یہ للکار جالینوس کی تھی۔ مسلمانوں کا پرچم مسنا کے پاس کھڑے ایک مجاہد نے اٹھا رکھا تھا۔ مسنا نے جالینوس کی للکار سنی اور پرچم مجاہد کے ہاتھ سے لے کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اونچا کر دیا۔ یہ علم نہیں گرے گا۔ مسنا بن حارثہ نے نعرہ لگایا۔ من بعد کسی فارسی نے برچھی پھینکی جو مسنا کے پہلو میں بغل کے قریب لگی۔ برچھی کی انی تو جسم میں نہ گئی کیونکہ مسنا نے کسی فارسی کی زرہ پہن رکھی تھی۔ یہ زنجیروں والی زرہ تھی جس سے صرف سینہ اور پیٹھ ڈھکی ہوئی تھی۔ برچھی سے زرہ کی ایک کڑی ٹوٹ گئی اور مسنا کے جسم میں اتر گئی۔ یہ اچھا خاصا زخم تھا۔ مسنا نے اس کی پرواہ نہ کی اور پرچم کو بلند رکھا۔ مسنا بن حارثہ کے دائیں بائیں دو ایسے مجاہد تھے جنہوں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ انہوں نے دراصل مسنا کو حفاظت میں لے رکھا تھا۔ ایک تھے سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ایک عیسائی ابو زبید الطئی تھا۔ یہ دونوں فارسیوں کو روکنے کے لیے ایسی بے جگری بلکہ دیوانگی سے لڑے کہ ابو زبید الطئی شدید زخمی ہو کر گر پڑا
اور سلید بن قیس شہید ہو گئے۔ آخر تمام زندہ مجاہدین پل سے گزر گئے۔ مسنہ بن حارثہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اور زخم تکلیف بھی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے زخم کی طرف دھیان ہی نہ دیا اور اپنے ساتھیوں کو پل پر لے آئے۔ تیر اندازوں کو پیچھے رکھا تاکہ وہ فارسیوں پر تیر برساتے رہیں اور پیچھے بھی ہٹتے رہیں۔ مسلمانوں کا جانی نقصان تو ہوش ربا تھا، لیکن فارسیوں کا نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا، البتہ ان کے تیر انداز تیر پھینک رہے تھے۔ مسلمان دوڑتے ہوئے پل پار کر گئے۔ پیچھے دیکھا، پل کے اس سرے پر فارسیوں کا ہجوم تھا۔ وہ مسلمانوں کا شاید تعاقب کرنا چاہتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ کے کہنے پر پل کے رسے کاٹ دیے گئے اور چند ایک کشتیوں کو توڑ دیا گیا۔ مجاہدین کی گنتی کی گئی، 9000 میں سے صرف 3000 زندہ واپس آئے۔ شدید زخمیوں کو واپس نہ لایا جا سکا۔ سلید بن قیس، ابو زید انصاری، عقبہ بن کبتی، یزید بن قیس الانصاری، عبداللہ بن کبتی اور ابو امیہ انفرازی جیسے نامور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ جس دن یہ 3000 مجاہدین واپس آئے وہ ہفتے کا دن تھا اور 13 ہجری کا ماہ رمضان تھا۔ مسنہ بن حارثہ پر بہت بڑی اور بڑی ہی خطرناک ذمہ داریاں پڑی تھی۔ ان کے تجربہ کار ساتھی سالار اور سردار شہید ہو گئے، وہ خود زخمی تھے۔ ان کے ساتھ لشکر کا صرف تیسرا حصہ رہ گیا تھا۔ یہ حصہ یعنی 3000 آدمی لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جسمانی طور پر تو وہ شل ہی ہو چکے تھے، ذہنی طور پر بھی وہ لڑنے کی ہمت چھوڑ بیٹھے تھے۔ کہیں سے بھی کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ مسنہ پر ذمہ داری آ پڑی تھی کہ ان 3000 تھکے مند شکست خوردہ آدمیوں کو بچانا تھا، جس کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ انہیں کہیں دور لے جائیں اور بہت جلدی لے جائیں، کیونکہ مسنہ اس خطرے کو یقینی سمجھتے تھے کہ بہمن جادویہ ان کے تعاقب میں آئے گا۔ بہمن جادویہ یہ پہلا فارسی جرنیل تھا جس نے مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ وہ ملکہ فرس اور رستم کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ مسنہ جانتے تھے کہ بہمن جادویہ مسلمانوں کا جانی دشمن ہے اور وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائے گا اور ان تھکے ہارے مجاہدین کے تعاقب میں آ کر انہیں بھی ختم کر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، مسنہ نے ان 3000 مجاہدین سے خطاب کیا، سپہ سالار ابو عبید کی غلطی کی سزا ہم سب کو ملی ہے۔ یہ تمہاری بہادری ہے کہ تم زندہ واپس آ گئے۔ فتح اور شکست اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی تمہاری فتح ہے کہ تم نے دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو۔ ہم انشاءاللہ اس شکست کا انتقام لیں گے۔ یہاں رکنے کا وقت نہیں۔ فارسی ہمارے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں، اس لیے یہاں رکنا بڑا ہی خطرناک ہے۔ تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ گھوڑوں پر سب باری باری سوار ہوں گے۔ ہم نے کسی منزل پر پہنچ کر اگلی لڑائی کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں سے چلے تو ہیرا جا پہنچے۔ وہاں بھی مسنہ تعاقب کا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے مجاہدین کو آرام اور کھانے پینے کا وقت دیا اور اگلی صبح ہیرا سے کچھ دور جنوب کی طرف الیس کے مقام پر جا پہنچے۔ مسنہ نے اپنے نئے نابین مقرر کر دیے جو پوری طرح تجربہ کار تو نہیں تھے۔ ان میں خوبی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے دلوں میں انتقام کا بڑا ہی شدید جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ دن رات بیدار اور چوکنے رہو۔ مسنہ نے انہیں کہا تھا، آتش پرست ہمارے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، میں حیران ہوں کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ ناظرین، مسنہ بن حارثہ کو یہ خطرہ پریشان کر رہا تھا کہ آتش پرست ان کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، لیکن آتش پرستوں کے سالار بہمن جادویہ کو تعاقب کی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ جس وقت مسنہ اپنے بچے کچے مجاہدین کو واپسی کے لیے دریا پار کروا رہے تھے اور بہمن جادویہ اپنی فوج کو للکار رہا تھا کہ عربوں کا پرچم گرا دو، انہیں بھاگنے نہ دو، اس وقت مدین سے اس کا ایک ذاتی جاسوس آیا اور اسے اطلاع دی کہ مدین میں فوجی افسر اور شہری دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں اور اب اعلانیہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک گروہ رستم کا حامی ہے اور دوسرا فیروزان کا۔ جاسوس نے کہا، فیروزان بھی آخر جرنیل ہے، اس کے گروہ کی تعداد زیادہ ہے۔ ملکہ فارس تو برائے نام ملکہ ہے، وہ پہلے ہی تمام اختیارات رستم کے حوالے کر چکی ہے۔ پران ہے تو ملکہ، بہمن جادویہ نے کہا، لیکن عملاً رستم کی دشتہ ہے۔ جالینوس، بہمن جادویہ نے کہا، زیادہ سے زیادہ دستے اکٹھے کرو اور میرے ساتھ مدین چلو۔ مجھے خانہ جنگی کا خطرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ادھر ہم نے عربوں کو چلنا شروع کر دیا ہے اور ادھر خانہ جنگی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ عرب ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ پوران کے حسن کا جادو ہے۔ جالینوس نے کہا، اسے شاہی خاندان کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے تھی، پھر رستم اس کے اتنا قریب نہ ہو سکتا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہمن جادویہ نے کہا، ادھر اتنا موٹا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں انہیں مسلمانوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کرنا چاہتا تھا، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔
ان کے ساتھ جابان نام کا ایک اور جرنیل بھی تھا۔ اس جرنیل کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ بہمن جادویہ نے اسے بلا کر مدائن کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جالینوس اور وہ مدائن جا رہے ہیں، تم چاہو تو مسلمانوں کے تعاقب میں جا سکتے ہو۔ بہمن جادویہ نے کہا، ہم تمہارے پاس بہت تھوڑی فوج چھوڑ کر جا رہے ہیں، عربوں کی جو نفری یہاں سے نکلی ہے وہ تو اور زیادہ تھوڑی ہے۔ جابان نے کہا، تم چلے جاؤ، میں عربوں کے پیچھے جاتا ہوں، ان کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے اور کچھ دستے جابان کو دے گئے۔ جابان مسنا بن حارثہ کے تعاقب میں ایک دن اور ایک رات کے بعد روانہ ہوا۔ یہ وقت کشتیوں کا پل بنانے میں صرف ہو گیا تھا۔ اتنے میں مسنا اپنے لشکر کے ساتھ دور نکل گئے تھے۔ پھر وہ الس جا پہنچے۔ الس پہلے ہی مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں شامل تھا۔ وہاں کے دو سرداروں نے مسنا کو بتایا کہ مدائن میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج لے کر مدائن چلے گئے ہیں۔ الس کے عمراء مسلمانوں سے متاثر تھے اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اندرونی گروہ بندی، منافرت اور مسلمانوں کی پے در پے فتوحات کی وجہ سے سلطنت فارس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے الس کے عمراء اور دیگر سرکردہ لوگ مسلمانوں کے وفادار ہو گئے تھے۔ ایک روز الس کے ہی ایک آدمی نے مسنا کو اطلاع دی کہ مدائن کی فوج آ رہی ہے۔ یہ جابان کے دستے تھے۔ قبل از وقت اطلاع مل جانے سے مسنا نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے مجاہدین کو تیار کر کے اس راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا جس راستے سے جابان کی فوج آ رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ الس کے کئی لوگ مجاہدین سے جا ملے تھے۔ جابان بڑھتا آیا اور پھندے میں آ گیا۔ اس کے دستوں پر دونوں طرف سے حملہ ہو گیا۔ مجاہدین نے اپنی شکست کا انتقام یوں لیا کہ کسی ایک بھی فارسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ جابان کو زندہ پکڑ کر مسنا بن حارثہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھے یاد ہے جابان، مسنا نے کہا، نمارک میں تم ہمارے ایک سادہ لو مجاہد کو دھوکہ دے کر رہا ہو گئے تھے، اب نہیں۔ مسنا کے اشارے پر جابان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ مدائن میں ایک اور ڈرامے کا پردہ اٹھ رہا تھا۔ ناظرین، مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو سر جھکائے ہوئے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ محمد حسین ہیکل اور بلازری نے اس کا نام عبداللہ بن زید لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ ابن زید، حضرت عمر نے عبداللہ سے پوچھا، کیا تم مسنا کے ساتھ عراق نہیں گئے تھے؟ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم محاذ سے آ رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ بن زید قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ان آدمیوں میں تھا جو مروہا کی لڑائی سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ عبداللہ نے حضرت عمر کو سارا حال سنایا کہ ابو عبید کی غلطی سے کس طرح اپنا لشکر فارسیوں کے ہاتھوں کٹ گیا ہے۔ حضرت عمر مسجد کے دروازے پر یوں کھڑے رہے جیسے ان پر سختہ طاری ہو گیا ہو۔ عبداللہ بن زید کھڑا کانپ رہا تھا کہ حضرت عمر جیسے سخت مزاج اور جلالی خلیفہ کا رد عمل نہ جانے کیا ہوگا۔ ابو عبید کے غلط فیصلے سے جس لڑائی میں مسلمانوں کو بری طرح پسپا ہونا پڑا تھا اور جس میں 9000 مجاہدین میں سے صرف 3000 رہ گئے تھے، اسے تاریخ میں مرکہ جسر لکھا گیا ہے۔ مسنا بن حارثہ نہ ہوتے تو 3000 بھی زندہ واپس نہ آ سکتے تھے۔ ہم جسر کے میدان جنگ میں واپس چلتے ہیں جہاں لاشوں کے انبار پڑے تھے، خون سے زمین لال ہو گئی تھی، چھوٹے بڑے کھڈ لاشوں سے بھر گئے تھے، عربی اور اجمی کی پہچان ختم ہو گئی تھی، مرے ہوئے گھوڑوں کے نیچے آدمی دبے ہوئے تھے، گھوڑوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں، زخمی گھوڑے بے لگام دوڑتے اور گرتے پھر رہے تھے، کٹی ہوئی سونڈوں والے ہاتھی خون بہہ جانے سے آخری سانسیں لے رہے تھے، سفید ہاتھی جس نے ابو عبید اور ان کے 7 ساتھیوں کو پاؤں تلے کچل کر مار ڈالا تھا، دریا کے کنارے مرا پڑا تھا۔ سونڈ کٹنے کے علاوہ اس کے جسم پر اور بھی بہت سے زخم تھے جن کے راستے اس کا جسم خون سے خالی ہو گیا تھا۔ وہ شاید دریا پر پانی پینے گیا تھا لیکن وہاں پہنچتے ہی مر گیا۔ ان لاشوں میں زندہ فارسی اور عربی گرے پڑے تھے جو شدید زخمی تھے۔ ان میں سے بعض اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اٹھتے بھی تھے، لڑکھڑاتے تھے اور گر پڑتے تھے، اپنے آپ کو پیٹ کے بل گھسیٹتے تھے، اور ان میں بیشتر ایسے تھے جو بے ہوش پڑے تھے اور آہستہ آہستہ مر رہے تھے۔ مسلمان اپنے رفیقوں کی لاشیں یوں میدان میں پڑی رہنے نہیں دیا کرتے تھے۔ زخمی رفیقوں کو میدان جنگ سے اٹھا لانے پر تو مجاہدین اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن مارکہ جسر کے زخمیوں اور شہیدوں کو پیچھے لانے کی کسی کو مہلت ہی کہاں ملی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں اور دریا پار کر کے آئے تھے۔ فارسی بھی اپنے زخمی نہیں اٹھا سکے تھے، لاشیں اٹھانے کا تو ان کے یہاں رواج ہی نہیں تھا۔ ان کے فوجی تنخواہ پانے والے ملازم تھے۔ فارس ایک بادشاہی تھی، فوج کے ساتھ شاہی خاندان کا سلوک ویسا ہی ہوتا تھا جیسا ذاتی ملازموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ میں ایک گھوڑے اور ایک انسان کا مر جانا برابر تھا۔
फारस की फौज अपने तड़पते हुए जख्मियों को इसलिए भी ना उठा सकी कि बहमन जादिया और जालिनोज फौज के बेशतर दस्तों को अपने साथ मदैन ले गए थे, क्योंकि मदैन में चोटी के दो जरनेलों रुस्तम और फेरोजान के माबीन शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे और फौज दो हिस्सों में बढ़ गई थी और वहाँ खाना जंगी का खतरा पैदा हो गया था। बहमन जादिया अपने एक जरनेल जाबान को थोड़ी सी फौज दे गया था और जाबान मुसलमानों के ताक़ुब में चला गया था, इसलिए फौज के जख्मियों को उठाने वाला कोई न रहा। सूरज गरूब हो गया तो गिदड़ों, भेड़ियों, जंगली कुत्तों और दीगर गोश्तखोर जानवरों ने लाशों पर हल्ला बोल दिया। यह तो हर लड़ाई के बाद का मामूल था कि दिन को गिद्ध और रात को गीदड़, भेड़िए वगैरह मैदान जंग में लाशों को खाने के लिए पहुंच जाते थे। एक मामूल और भी था, लड़ाई अगर आबादियों के करीब होती और दोनों तरफ की फौजें वहां से चली जाती तो करीबी बस्तियों के लोग मैदान में पहुंच जाते और लाशों की तलाशी लेकर जो हाथ आता ले जाते, हथियार भी उठा ले जाते। जसर के मरके के बाद फारस की फौज भी मुसलमानों की पसपई के बाद चली गई तो इसके फौरन बाद सूरज गरूब हो गया था। करीबी बस्तियों के लोग मैदान में पहुंचने लगे, उनके हाथों में मशलें थीं, इनमें बार सबा के लोग भी थे और जवाबी के लोग भी थे और कस्सो नातफ से भी कई लोग आ गए थे। उनमें औरतें भी थीं, जवान साल लड़कियां भी थीं और उनमें कुछ औरतें बूढ़ी थीं। उनमें अक्सर लोग लाशों को लूटने के लिए आए थे, उन्होंने हथियार भी उठा ले जाने थे और घोड़े मिलने की भी तवक्को थी। लेकिन बहुत से लोग लाशों में अपने उन अजीजों की लाशें ढूंढने आए थे जो फारस की फौज में थे। उनमें बाज को तो मालूम था कि उनके बेटे या भाई इस लड़ाई में शामिल थे और बाज महज शक में लाशें देखने आए थे। उन्हें यह भी मालूम था कि कई जख्मी अभी जिंदा होंगे। ये औरतें भी इसी ख्याल से आई थीं, किसी का बाप, किसी का खामद, किसी का भाई, किसी का बेटा इस लड़ाई में शामिल था। उन सब के पास छोटी छोटी मशलें थीं। जलती हुई मशीनों के शैलों ने रात को दिन बना दिया था, लेकिन जहां दूर दूर तक लाशों और करहते हुए जख्मों के सिवा कुछ भी ना था, वहां मशीनों के नाचते फड़फड़ाते शोले कुछ डरावने और पुरअसरार लगते थे। मर्द हथियार इकट्ठे कर रहे थे, लाशों के कमरबंद खोलकर तलाशी ले रहे थे और औरतें लाशों के चेहरे देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थीं। गीदड़ और भेड़िए वगैरह अलग लाशों को नोच रहे थे। कभी कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती और साथ ये पुकार के हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। मंजर होलनाक था, दिलों पर हेबत तारी हो रही थी। बार समा की एक नुकीज लड़की जिसकी उम्र 16-17 साल होगी, हाथ में मशल लिए अपने बड़े भाई को ढूंढ रही थी। उसका बाप भी साथ आया था और उसकी माँ भी आई थी। वो अलग अलग होकर लाशों के चेहरे देख रहे थे। कुछ देर बाद तीनों इकट्ठे हुए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? बाप ने लड़की और उसकी माँ से कहा। वो सकातिया की लड़ाई में मारा गया था। बताने वालों ने ठीक ही बताया था, तुम उसे ढूंढने यहाँ आ गई हो। बताने वालों ने शक में बताया था। माँ ने कहा, हो सकता है वो आज की लड़ाई में मारा गया हो, थोड़ी देर और देख लेते हैं। लड़की ने बाप से कहा। देखो देखो, बाप ने झिंझला कर कहा, जाओ देखो। एक माँ थी, दूसरी बहन थी, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वो फिर अलग अलग हो गईं और झुक झुक कर चेहरे देखने लगी। कुछ देर बाद लड़की एक लाश के पास रुक गई। लाश जमीन पर पड़ी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी पीठ एक दरख्त के तने के साथ लगी हुई थी और टांगें आगे को थीं, जैसे जिंदा आदमी दरख्त के साथ पीठ लगाकर बैठा हुआ हो। उसकी एक टांग की रान पर कपड़ा लिपटा हुआ था जो खून से लाल था। दूसरी टांग के टखने पर कपड़ा लिपटा हुआ था। वो यकीनन मरा हुआ था और वो फारसी नहीं अरबी था। लड़की चूंकि फारस की रहने वाली थी, इसलिए उसे अरबी मुसलमान के साथ कोई दिलचस्पी और हमदर्दी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लड़की ने मशल और आगे की और इस मुसलमान का चेहरा गौर से देखने लगी। लड़की उसके पास बैठ गई और मशल जरा आगे की। लाश का चेहरा इस तरह एक तरफ हो गया जैसे जिंदा आदमी ने शोले की तपश से बचने के लिए चेहरा मोड़ लिया हो। फिर उसके हाथ को हरकत हुई और उसके होंठों से सिसकी निकली, पानी, जिंदा है। लड़की के मुंह से बेख्तियार आवाज निकली और उसने मशल पीछे करके पूछा, जिंदा हो? जख्मी ने मुंह उसकी तरफ करके सर के इशारे से बताया कि वो जिंदा है और उसने एक बार फिर पानी मांगा। लड़की इधर उधर पानी ढूंढने लगी, वहां पानी की कमी नहीं थी। सिपाही अपने साथ पानी की छागलें रखा करते थे। लड़की को एक छागल मिल गई जो उसने उठाई, दौड़ती हुई जख्मी तक पहुंची और उसके मुंह के साथ लगा दी। किसे पानी पिला रही हो जमुरुद? एक आदमी की आवाज गरजी। ये अरबी है, हमारा सिपाही नहीं, मुसलमान है, हटो आगे से। वो आदमी तलवार तान कर उस जख्मी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। लड़की, जिसका नाम जमुरुद था, अपने दोनों बाजू फैलाकर जख्मी मुसलमान के आगे ढाल बन गई। नहीं चचा, जमुरुद ने कहा, तुम इसे भूल गए हो। मैं नहीं भूल सकती, इसने मेरी बेइज्जती का इंतकाम लिया था, मैंने इसे पहचान लिया है।
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔